السلام علیکم ناظرین، ایک تو لیول پلینگ فیلڈ کورٹ کے اندر آج کیا ہوا سپریم کورٹ کے اندر، اور قاضی فائزہ صاحب نے آج کیا کیا باتیں کی ہیں اور کیا کیا لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اس کے اوپر شروع ذرا لائٹر اس سے کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آتے ہیں ذرا جو جن کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں، اور پھر آخر میں ہم بات کریں گے ذرا تھوڑی سی الیکشن کے ڈیلے کے حوالے سے. پیپلز پارٹی بھی جو الزامات لگا رہی ہے اور نواز شریف صاحب کی خاموشی جو ہے وہ بھی بڑی زمینی قسم کی ہے. لطیف کھوسہ لائٹر اس سے شروع کرتے ہیں. سردار ہونے پہ انہوں نے کہا کہ آپ نے سردار کیوں لگایا ہوا ہے، سردار کا یہ زمانہ نہیں ہے، تو یہ ہے. تو یہ بات کرتے ہوئے میرے خیال میں قاضی صاحب کو سوچنا چاہیے کہ سردار ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. سردار طارق مسعود صاحب پیونی جج جو ان کے ہمیشہ ساتھ ہیں، ان کے نہ صرف ساتھ ہیں بلکہ ہم خیال بھی ہیں. تو یہ تھوڑا دیکھنا چاہیے تھا انہیں اس طرح کی بات، کیونکہ جس دن سے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں وہ اسی حوالے سے باتیں کرتے ہیں کہ ان کو صاحب نہ کہا جائے، فلاں کو مسٹر نہ کہا جائے، تو اس کو ساتھ یہ نہ کیا جائے، وہ نہ کیا جائے. تو یہ باتیں کرنے سے جو ہے وہ میرے خیال میں اپنے آپ کو اگر تھوڑا سا الگ فرق کرنے کی کوشش ہے تو وہ انصاف کی فراہمی جس کام کے لیے عدالتیں ہوتی ہیں یا جس کام کے لیے عہدے ہوتے ہیں وہ وہاں سے انشور ہوتی ہے. ان چیزوں سے انشور نہیں ہوتی کہ فلانے کو وہ نہ کہا جائے. تو وہ ذاتی طور پر پھر وہ کھوسہ صاحب نے خیر جواب بھی دیا کہ شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے جو بھی ہے. دوسرا یہ تھا لائٹر اس پہ اگر میں دیکھوں کہ انہوں نے کہا کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا، حالانکہ یہ ویلاگرز بتاتے بھی ہیں کہ ہر کسی کا ویلاگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جن کے ویلاگ انہیں پسند نہیں آتے اس کے بھی اوپر بھی بات کرتے تھے. جب پہلے کی بات ہے جب چیف جسٹس نہیں بنے تھے تو، اور میڈیا کی اوپر ایکشن لیتے ہوئے انہوں نے بے تحاشا دفعہ باتیں بھی کی ہیں کہ میڈیا یہ چلاتا ہے. اور پھر یہ ماننے والی چیز اس لیے بھی نہیں ہے ایسی بات جس کے اوپر ماننے سے ہو کہ ایک جج جو پاکستان کی ہسٹری میں آگے سب سے پہلے لائیو کوریج دکھانے کی میڈیا کے اوپر اجازت دے رہے ہیں، وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ٹی وی نہ دیکھتے ہو، وہ ہو نہیں سکتا کہ میڈیا نہ دیکھتے ہو. یہ امپاسبل ہے. ظاہر ہے دن کے ٹائم لائیو کوریج آئے گی، شام کو اس کے اوپر ٹاک شو ہوں گے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جج صاحب جو ہیں وہ میڈیا کے حوالے سے پہلی دفعہ آگے کوئی اور اگر یہ بات کرتا تو الگ بات تھی کہ پہلی دفعہ آگے کوئی یہ آرڈر دے رہے ہیں آگے کہ یہ لائیو کوریج دکھائی جائے، اور بعد میں کہتے ہیں کہ میں تو میڈیا دیکھتے ہی نہیں ہوں. تو یہ بڑی نہ سمجھ آنے والی بات. اب آتے ہیں ذرا مدعے کی طرف. اگرچہ کھوسہ صاحب کو تھوڑا سا آج وہ لوز کھیلے، کئی جگہ پہ نام نہیں تھے پراپر طریقے سے، کس کس کے ایکسیپٹ ہوئے ان کے نام نہیں تھے، سوشل میڈیا کو بنایا، سارا کچھ تھا. لیکن بہرحال جو انہوں نے خاص طور پہ لیٹر پڑھنے کی کوشش کی بار بار، وہاں پہ بھی چیف جسٹس صاحب جو تھے نظر آ رہا تھا کہ وہ ان کو لیٹر پڑھنے نہیں دے رہے. اگرچہ ٹھیک ہے بعد میں 24 دسمبر کا لیٹر 26 کو ایڈریس ہوا، کیسے ہوا، یا 22 کا لیٹر 24 کو ایڈریس ہوا جو انہوں نے کہا بھی ہے، وہ 2 دن میں کیسے ایڈریس ہوا، آپ کس طرح سیٹسفائی، کورٹ کس طرح سیٹسفائی ہو گئی ہے، سیٹسفائیڈ ہے کہ اگر اس کے اوپر کسی نے ایکشن لیا ہے، مطلب ہے کہ جو بھی پروونشل انہوں نے لیٹر لکھا تھا اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا ہے، وہ ایکشن کیسے لیا گیا ہے، آر او کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا ہے، یہ چیزیں ایڈریس ہونے والی ہیں. لیکن وہاں پہ کنڈکٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے، ایک طرف وہ بات کرتے ہیں کہ آپ 200 صفحات کی بھی کوئی چیز پڑھیں، آج ہی انہوں نے بات کی تو ہم یہاں رات گئے تک بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری طرف وہ ایک لیٹر بار بار پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے جن کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا تھا. ایک دفعہ مطلب ہے نظر آ رہا تھا کہ جو ان کو روک ٹوک جو ہے وہ ٹھیک ہے، سوال کرنا ججز، محترم ججز جتنے بھی ہیں ان کا حق ہے، لیکن جس طریقے سے روک ٹوک جاری تھی تو اس میں ایک میلافائڈی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ شاید بولنے نہیں دیا جا رہا یا کسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا الیکشن کمیشن نے اگر اس کے اوپر کوئی توجیہات دی ہیں، ظاہر ہے جس وقت یہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اڑایا گیا تھا، یعنی کالعدم قرار دیا گیا تھا، الیکشن شیڈول جاری کروایا گیا تھا، اس میں اس دن کے فیصلے میں آئی جی کو بھی اور سیکٹریز وغیرہ کو بھی ایڈریس کیا گیا تھا. تو بعد میں یہی وجہ ہے کہ آج بھی پھر انہوں نے لطیف کھوسہ صاحب کے کہنے کے اوپر ان کو آئی جی کو اور سیکٹری وغیرہ کو نوٹسز دیے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل وغیرہ کو دیے ہیں. تو وہ بار بار یہ کہنا کہ آپ الیکشن کمیشن کا کام ہے، آپ فلاں کو کیوں کر رہے ہیں، فلاں کو کیوں کر رہے ہیں. تو وہ بات اگر کھوسہ صاحب غلط کر رہے ہوتے تو میرے خیال میں اس طرح سے پھر وہ ان کو نوٹیفیکیشن یا نوٹس جاری نہ ہوتے، نہ بھیجے جاتے ان کو اس حوالے سے کرنے کے حوالے سے. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے، جب پی ٹی آئی جو ہے وہ جس چیز کی درخواستیں دے رہی ہے وہی پروونشل الیکشن کمیشن کر رہا ہے. یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ یا صوبائی ہائی کورٹ جو ہے وہ فیصلے کچھ دیتی ہیں، اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ کی اور طریقے کی آبزرویشنز آ جاتی ہیں یا فیصلے آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے الیکشن کمیشن کوئی اور کام کرتا ہے تو آپ
چیف الیکشن کمیشن کوئی اور کام کرتا ہے تو ان کے پروونشل جو الیکشن کمیشن ہے وہ عدم اعتماد کا یا اس طرح سے اپنے غیر مطمئن ہے، اطمینان بخش وہ اس کا وہ نہیں دیتے کہ ہم اس کے اوپر مطمئن ہیں، یعنی کہ آر اوز وغیرہ کے حوالے سے جتنی کمپلینٹس ہیں، فلڈ آف کمپلینٹس کا ورڈ یوز کیا کھوسا صاحب نے، تو اس کے اوپر اتنی آسانی سے جو چیزیں ہیں وہ ہوتی ہوئی جس طرح نظر آ رہی ہیں. اب یہ دیکھیں مثال کے طور پہ عمیر نیازی صاحب کی اپیلیٹ کورٹ میں دونوں جگہ سے ایکسیپٹ کر لی گئی ہے، حالانکہ ان کا ریجیکٹ کر لیا گیا تھا. اب جنہوں نے ریجیکٹ کیا تھا ان کو آر او کو کوئی پوچھنے والا ہے یا نہیں ہے. پھر اسی طرح کرک کے اندر بھی کسی ایف آئی آر کے اوپر، اب ایف آئی آر کے اوپر بھی میکسیمم ریجیکشنز ہوئی ہیں، تو وہاں پہ ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے کرک میں یہ ہوئی ہے کہ اگر کوئی عدالت سے کنوکٹ نہیں ہے، خالی ایف آئی آر کی بنیاد کے اوپر کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد نہیں کیے جا سکتے، اس کے اوپر کنوکشن جو ہے عدالت کی طرف سے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ بھی چیزیں ہیں دیکھنے والی کہ جو سارا کچھ کورٹ کے اندر ہوا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کورٹ اس کے اوپر فائنل اپنی کیا فیصلہ سناتی ہے. اگرچہ کورٹ کو یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر میڈیا کے اوپر بھی رپورٹس آ رہی ہیں، وہ بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. جو دوسرے ادارے ہیں جس طرح پل دیٹ ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ 2018 اور 2024 کے جو الیکشن ہیں وہ اس طرح سے فیئر اور شفاف ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو یہ صرف پی ٹی آئی نہیں ہے، پی ٹی آئی کے بعد الیکشن کمیشن کے اندر جو صوبائی الیکشن کمیشن ہے وہ بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، میڈیا گروپس بھی ہیں، اس طرح کے ادارے بھی ہیں پل دیٹ جیسے، جن کو پہلے سے نظر آنا شروع ہو گیا. تو اس کے اوپر کس طریقے سے سیٹسفائیڈ معاملات کو کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے کہا جا سکتا ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں، الیکشن ٹھیک ہونے چاہیے، الیکشن شفاف ہونے چاہیے اور ان کی شفافیت نظر آنی چاہیے. اب آتے ہیں دوسری سائڈ پہ نواز شریف صاحب جو ہیں، اگرچہ اسحاق ڈار صاحب نے کچھ دیر پہلے ٹویٹ بھی کیا کہ ہم نے بلوچستان میں ٹکٹ دے دی. بلوچستان میں تو ایشو ہی نہیں تھا ٹکٹ دینے کا. اصل مسئلہ تو اصل پھڈا جو پڑا وہ پنجاب میں ہے، اصل پھڈا فیصل آباد میں ہے، پھڈے خانے وال میں ہیں، پھڈے لاہور میں ہیں، پھڈے پنڈی میں ہیں. تو اصل یہاں پہ کس کس کو فائنلائز کیا جائے گا یہ معاملے ہیں. وہ بلوچستان والا معاملہ تو تھا ہی نہیں. بلوچستان میں تو آپ گئے تھے نواز شریف صاحب، وہاں پہ کچھ نے جوائن کر لی تھی، وہ سارا کچھ معاملہ بالکل جس طرح کہتے ہیں کہ 100% سیٹل تھا، نہ ہی اس میں کچھ دلچسپی ہے. جو مین اصل مارکا جو ہے سجے گا وہ پنجاب کے گراؤنڈ میں سجے گا. تو یہاں پہ ابھی تک جو معاملات چل رہے ہیں، اور جو جس طرح پیپلز پارٹی نے بھی کہا، میں بھی پچھلے 3-4 ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ کیوں نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کی باتوں کا نوٹس نہیں لیتے، کیوں مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بات نہیں کرتے کہ اگر انہیں سیکورٹی تھریٹ ہے اس کے حوالے سے بات تو کی جا سکتی ہے، ایڈریس تو کیا جا سکتا ہے، آواز تو اٹھائی جا سکتی ہے. اگر آواز نہیں اٹھانی تو اس کا مطلب ہے پھر وہ نثار کھوڑو صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے پھر آپ بھی ہیں کہ الیکشن کو ڈیلے کروانے کے حوالے سے پھر آپ بھی ساتھ شامل ہیں. تو کیوں اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی؟ کسی طرف سے کوئی آواز اس کے حوالے سے کیوں نہیں اٹھائی جا رہی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کے ساتھ جو نثار کھوڑو صاحب نے اور بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہارنے کے حوالے سے بھی بات کی کہ یہ ان کو ہارتے ہوئے نظر آ رہا ہے سارا کچھ معاملہ جو ہے، اس وجہ سے وہ الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بہرحال ان کی تھریٹ کو بھی، ان کے بیٹے کو بھی تھریٹ ملی ہے، اس کو باقاعدہ جاری کیا گیا. اس کو سیریس لیا جانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی ہے، بلے کا نشان اگرچہ دوبارہ نہیں ملا. یہ بھی حیران کن ہے کہ ایک جج نے آگے جو وہ معطل کر دیا تھا، ایک نے وہ بحال کر دیا 22 دسمبر والا فیصلہ الیکشن کمیشن کا. تو اب دیکھتے ہیں کہ ڈویژنل بینچ اس کے ساتھ کیا کرے گا. الٹیمیٹلی یہ معاملہ بھی جانا ہے سپریم کورٹ پہ، اور وہاں پہ کیا ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، بدلہ ملے گا نہیں ملے گا. انٹرا پارٹی الیکشن باقی پارٹیوں کے مور لیس اسی طرح ہوئے ہیں. تو یہ اتنا سنجیدہ نوعیت کا معاملہ بن چکا ہے کہ ان کے الیکشن جو ہے قبول نہیں ہے، باقی سب کے قبول ہیں. لیکن بہرحال بلہ نہیں ملے گا تو کوئی اور نشان تو مل نہیں سکتا ایز اے پارٹی. پھر سب اپنے اپنے طریقے سے الیکشن لڑیں گے، سب اپنے اپنی نشان جو ہے وہ بتائیں گے کہ ہم نے، جس کا یقیناً نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو، فائدہ نہیں ہوگا. لیکن بہرحال یہ معاملہ جو ہے یہ بالکل کھلا عام جو ہے اب تو نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اب تو عدالت کے اوپر بھی اور الیکشن کمیشن کے اوپر بھی جن صحافیوں کی رائے کچھ اور تھی، انہوں نے بھی سوالات اٹھانے شروع کر دیے ہیں. تو یہ صرف اب پی ٹی آئی نہیں ہے جو اس معاملے کے اندر شکایتی ہے، یا جس کو جو کویشچن ریز کر رہی ہے، یا جس کو گلے شکوے ہیں، بلکہ اس کے اندر جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ کافی سارے لوگ انوالو ہو چکے ہیں. تو اس چیز کو سنجیدہ لیا جانا چاہیے. جتنا فوکس کورٹ کا، بہت اچھی بات ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہے، آگے نہیں جانا چاہیے، اس پہ ہے، اتنا ہی فوکس اس کو شفاف بنانے کے لیے بھی ہونا چاہیے.
ورنہ الیکشن ہونے کی دیر ہے، اگلے دن سے معاملات جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے. الیکشن جو ہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. جو بھی جیتا ہوگا اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر آوازیں اٹھیں گی، معاملات اٹھیں گے، ووٹر ٹرن آؤٹ کے حوالے سے باتیں ہوں گی، الیکشن ڈے کے حوالے سے جو ریگنگ کی چیزیں سامنے آئیں گی وہ باتیں ہوں گی. پھر وہ ایک معاملہ جو ہے لٹکتا چلا جائے گا، اور الیکشن کی جو شفافیت کے اوپر جو سوالات تو وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن الیکشن ہونے کے بعد جو معاملات ٹھیک ہونے کی توقع کی جا رہی ہے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے جب الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی، یہ ٹھیک ہونے کی بجائے لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے بڑھ جائیں گے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.